السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت اہم سرکاری ہدایت کے بارے میں جو پنجاب بھر کے تمام اسکولوں کے نظام تعلیم سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو ایک انتہائی اہم مراسلہ جاری کیا ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دوپہر کے اوقات میں چلنے والے اسکولوں یعنی آفٹرنون اسکولز کی تازہ ترین انرولمنٹ ڈیٹا فوری طور پر جمع کیا جائے۔ یہ ہدایات لاہور کی جانب سے 22 اکتوبر 2025 کو جاری کی گئی ہیں اور اس میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ہر ضلع کے سی ای او کو لازمی طور پر اپنے زیر انتظام تمام آفٹرنون اسکولز کی چھٹی، ساتویں اور آٹھویں جماعت کی انرولمنٹ کی مکمل رپورٹ تیار کر کے فوری طور پر ڈپارٹمنٹ کو ارسال کرنا ہوگی۔ ناظرین، اس مراسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے موسٹ امپورٹنٹ یعنی نہایت اہم قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر حکومت کسی بڑے فیصلے یا پالیسی اپڈیٹ کی تیاری کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ آفٹرنون سکولز پنجاب کے مختلف اضلاع میں اس لیے قائم کیے گئے تھے تاکہ ان علاقوں میں جہاں اسکولوں کی تعداد کم اور بچوں کی شرح داخلہ زیادہ تھی، وہاں دوسری شفٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ طلبہ کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اچانک اس ڈیٹا کو اتنی ترجیح کے ساتھ کیوں طلب کر رہی ہے؟ ممکن ہے کہ یہ قدم آفٹرنون سکولز کی کارکردگی کا جائزہ لینے یا ان کی پائیداری کے حوالے سے کسی بڑے فیصلے سے پہلے اٹھایا جا رہا ہے۔ مراسلے میں ہر ضلع کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک مقررہ فارم کے مطابق رپورٹ تیار کرے جس میں چھٹی، ساتویں اور آٹھویں کلاس کے طلبہ کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں کی تعداد بھی شامل کی جائے جن میں 50 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہے۔ یہ تفصیل حکومت کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ کہاں آفٹرنون سکولز واقعی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں اور کہاں ان کا وجود صرف کاغذی حد تک محدود ہے۔ ناظرین، اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں تو پنجاب کے کئی اضلاع میں آفٹرنون سکولز نے تعلیم تک رسائی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر وہ علاقے جہاں صبح کی شفٹ میں جگہ نہیں بچتی تھی، وہاں دوپہر کے اسکولوں نے سینکڑوں بچوں کو تعلیم سے جوڑے رکھا۔ لیکن دوسری طرف کئی رپورٹس یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ آفٹرنون سکولز میں حاضری نہایت کم ہے، اساتذہ کرام کی کمی ہے یا وسائل کی فراہمی ناکافی ہے۔ ایسے میں حکومت کا یہ قدم یعنی تازہ انرولمنٹ ڈیٹا طلب کرنا اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ شاید آفٹرنون سکولز کے مستقبل پر کوئی بڑا فیصلہ آنے والا ہے، چاہے وہ ری آرگنائزیشن ہو، فنڈز کی ازسر نو تقسیم ہو یا کارکردگی کی بنیاد پر کچھ اسکولوں کو ضم یا بند کرنے کا فیصلہ۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مراسلے کی کاپی سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری دونوں کو ارسال کی گئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک عام انتظامی کارروائی نہیں بلکہ اعلیٰ سطح پر زیر غور ہے۔ ناظرین، اس طرح کے اقدامات عام طور پر اس وقت کیے جاتے ہیں جب حکومت کسی پالیسی یا اصلاحاتی منصوبے کی تیاری میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آفٹرنون سکولز کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی یا ری اسٹرکچرنگ کا اعلان سامنے آئے۔ ایسے حالات میں اساتذہ کرام، طلبہ اور والدین تینوں کے لیے یہ خبر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے تمام سی ای اوز، دفاتر، ہیڈ ٹیچرز اور تعلیمی افسران کو چاہیے کہ وہ اس ہدایت پر فوری عمل درآمد کریں تاکہ کوئی ضلع ڈیٹا جمع کرانے میں تاخیر کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ صرف ایک رپورٹ نہیں بلکہ ایک ایسا اقدام ہے جو آنے والے تعلیمی فیصلوں کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہر فیصلہ براہ راست ہمارے بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آفٹرنون سکولز کا نظام بہتر سمت میں چلتا ہے تو ہزاروں بچوں کو معیار تعلیم کے مزید مواقع مل سکتے ہیں، لیکن اگر ڈیٹا ناقص یا تاخیر سے فراہم کیا گیا تو شاید کچھ سکول بند بھی ہو جائیں۔ لہٰذا یہ وقت ذمہ داری، دیانت اور تیزی سے کام کرنے کا ہے۔ آخر میں ناظرین، اب سب سے گزارش ہے کہ اس خبر کو سنجیدگی سے لیں، اپنے علاقے کے آفٹرنون سکولز کے بارے میں معلومات رکھیں، اور اگر آپ کا کوئی عزیز یا بچہ ان سکولوں میں زیر تعلیم ہے تو اس کی حاضری اور کارکردگی پر ضرور توجہ دیں، کیونکہ تعلیم صرف حکومت کی نہیں بلکہ پوری قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس معاملے کی آئندہ اپڈیٹس بھی بر وقت پہنچاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر اہم تعلیمی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، تعلیم کی خبر کبھی معمولی نہیں ہوتی، یہ مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔